الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی وهو صائم فأکل او شرب فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ متفق علیہ وَلِلْحَاكِمِ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانِ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو روزے کی حالت میں بھول گیا کہ وہ روزے سے ہے اور پھر اس نے بھولے سے کھا پی لیا تو وہ یاد آ جانے پر کھانا پینا چھوڑ دے اور اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا ہے اور پلایا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، اور مستدرک حاکم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جس نے رمضان میں بھول کر اپنا روزہ کھول لیا تو اس پر نہ کوئی قضا ہے اور نہ کوئی کفارہ ہے۔ روزوں سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ یہ روایات بیان کر کے جو مسئلہ ثابت کیا گیا ہے وہ یہ کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان روزے سے ہوتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ وہ روزے سے، خاص طور پہ جب رمضان نیا نیا شروع ہوتا ہے۔ ابھی عام روٹین میں دن کے اوقات میں روزہ رکھنے کی عادت نہیں ہوتی۔ روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کھا پی رہا ہے، خاص طور پہ کوئی بندہ اپنے دفتر پہنچتا ہے، اس کے دفتر میں سائیڈ پہ کوئی پانی کا گلاس یا چائے وغیرہ پڑی ہوتی ہے، کوئی چیز ایسی، تو روٹین میں وہ آتا ہے اور آ کر وہ پانی پیتا ہے، تو اسی روٹین میں وہ آتے آتے بھول گیا کہ اس کا روزہ ہے، اس نے پانی پی لیا۔ اس طرح گھر میں داخل ہوا، سامنے کوئی کھانے پینے کی چیز پڑی تھی، اس نے اٹھا کر کھا لی۔ کھانے کے دوران اگر یاد آ گیا کہ ابھی تو میرا روزہ ہے تو اس کو اسی جگہ پر رک جانا چاہیے کہ میرا روزہ ہے۔ جو کچھ کھا پی لیا وہ اللہ کی طرف سے اس پر ایک نعمت ہے کہ اللہ نے اس کو کھلا پلا دی، لیکن باقی جو ہے اس کو چھوڑ دے، ترک کر دے۔ اگر مکمل کھا پی چکا اور کچھ دیر کے بعد یاد آئے کہ میں تو روزے سے تھا اور میں نے کچھ دیر پہلے کچھ کھا پی لیا، تب بھی اس کا روزہ درست ہے اور اس کو اپنا روزہ مکمل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ غلطی سے کھا پی لیا ہے تو اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، جو دوسری روایت ہے کہ اس پر نہ کوئی قضا ہے نہ کفارہ ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور وہ رمضان کے بعد قضا کرے یا اس کا کفارہ ادا کرے، کہ اس نے بھول کر کچھ کھا لیا ہے تو کوئی اس پر جرمانہ ہے، وہ کوئی صدقہ کرے، ایسا وغیرہ کرے، کچھ بھی ایسا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن چیزوں کو معاف کر دیا ہے ان میں سے بھول چوک بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے میری امت سے بھول چوک کو معاف کر دیا، تو بھولے سے اگر کوئی کام ہو جائے تو اس کا گناہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان کو احتیاط برتنی چاہیے، رمضان سے پہلے اس کو اپنی جو روٹین کی چیزیں ان کو ایسے سیٹ کرنا چاہیے کہ بھولے سے ایسا کوئی کام نہ ہو۔ یعنی دفتر ہے یا کام کی جگہ ہے، اگر اس میں وہاں کہیں کھانے پینے کی کوئی چیز پڑی ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ان چیزوں کو ہٹا دے، تاکہ غلطی سے بھی ابتداءً شروع میں عادت نہیں ہے تو بھولے سے وہ اس قسم کا کام نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسانیاں رکھی، مشقتیں نہیں رکھی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مکلف نہیں بناتے سوائے اس کی وسعت کے مطابق۔ تو وسعت یہ ہے کہ انسان جانتے بوجھتے یہ کام نہ کرے۔ جب وہ بھول گیا تو ظاہر بات ہے اس کی استبداد سے باہر ہو گئی، اس کی قوت سے باہر ہو گئی بات، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کے لیے آسانی رکھی۔ اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اچھا، اس میں ایک موقف ہے کہ اگر کوئی بندہ کھا پی رہا ہے تو اس کو یاد نہیں کرانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ اس کو کھلا پلا رہا ہے، تو اب جب ایک بندہ بھولے سے کھا پی رہا ہے تو اس کو